کل جماعتی حریت کانفرنس نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ 27 اکتوبر کو مکمل ہڑتال کریں تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ کشمیری اپنے مادری وطن پر بھارت کے ناجائز قبضے کا فوری خاتمہ چاہتے ہیں۔ حریت رہنما مولوی بشیر احمد عرفانی نے کہا ہے کہ 27 اکتوبر تاریخ کشمیر کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب بھارت نے جارحیت کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دن سے لے کر آج تک بھارت نے کشمیریوں پر ظلم و تشدد کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ان 7 دہائیوں میں کشمیریوں کو بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن بہادر کشمیری قوم نے بھارت کے ظلم کے آگے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما آغا سید حسن الموسوی نے بھی سری نگر سے جاری ایک بیان میں کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ہڑتال کی کال پر مکمل عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو غیر قانونی طور پر اپنی فوجیں اتار کر علاقے پر قبضہ کر دیا، لیکن جموں کشمیر کے لوگوں نے بھارت کے غیر قانونی قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارتی فورسز روزانہ کی بنیاد پر کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کرتی ہیں اور پھر انہیں دوران حراست شہید کرتی ہیں۔ ہندوتوا حکومت کی طرف سے سکول کی بندش کے خلاف سری نگر کی پریس کالونی میں کئی طلباء نے اساتذہ کے ہمراہ ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اساتذہ نے کہا ہے کہ سری نگر کے مہاراج گنج علاقے میں قابض انتظامیہ کے تحریری احکامات کے بعد ایک سکول کو سیل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے طلباء کا مستقبل تاریک ہونے کا اندیشہ ہے۔ بھارتی فوج میں نہ صرف مالی بدعنوانیوں کا سلسلہ عروج پر ہے، بلکہ بھارتی فورسز اخلاقی بہرا روی اور بد اخلاقی کا بھی شکار ہیں۔ خواتین پر جنسی حملے بھارتی فوج میں روز کا معمول بن چکا ہے۔ اس سلسلے میں مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات CRPF کے ایک اور کمانڈنٹ کو ایک خاتون افسر کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کمانڈنٹ نے خاتون افسر کو جموں کے ادھمپور علاقے میں جنسی حملہ کیا تھا۔ اتوار کو درج کی گئی شکایت میں خاتون نے کہا ہے کہ CRPF کے بٹالین کے یونٹ کے کمانڈنٹ سریندر سنگھ نے اسے جنسی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا۔ آزاد جموں کشمیر کے 75ویں یوم تاسیس کے موقع پہ مظفر آباد میں منعقدہ مرکزی تقریب میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے شہید رہنما محمد اشرف صحرائی اور سینئر رہنما شبیر احمد شاہ کو تحریک آزادی کشمیر میں شاندار خدمات اور بے مثال قربانیوں پر صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شہید محمد اشرف صحرائی نے تحریک آزادی کشمیر میں اپنے لخت جگر جنید صحرائی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ ضمیر کے قیدی شبیر احمد شاہ گزشتہ 37 سال سے بھارت کی مختلف جیلوں اور عقوبت خانوں میں نظر بند رہے ہیں اور اس وقت بھی بھارت کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں نظر بند ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں سول سوسائٹی کے اراکین نے شہید ضیاء مصطفیٰ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے، جنہیں بھارتی فوجیوں نے گزشتہ سال 24 اکتوبر کو ضلع پونچھ میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا تھا۔ آزاد جموں کشمیر کے علاقے راولاکوٹ سے تعلق رکھنے والے ضیاء مصطفیٰ 13 جنوری 2030 سے جموں کی کوٹ بلوال جیل میں نظر بند تھے اور بھارتی فوجیوں نے انہیں جیل سے نکال کر ضلع پونچھ میں مینڈر کے علاقے بٹاں دوریا میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔